بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو وضاحتوں کے دفتر کھولنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ کچھ لوگ نماز میں سلام پھیرنے کے فوراً بعد موبائل ایسے چیک کرتے ہیں جیسے قبولیت کا میسج آنا ہوتا ہے۔ خدا کے حضور پیش ہوتے ہو تو چند وقت کے لیے ہی صحیح اس دنیا سے کنارہ کر لیا کرو۔ مغربی قانون مکڑی کا ایک ایسا شیطانی جالا ہے جس سے طاقتور چیر کر نکل جاتا ہے اور کمزور پھنس جاتا ہے۔ جن کو غربت کی وجہ سے ہم شادیوں پر نہیں بلاتے وہی سب سے پہلے ہمارے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ترازو انصاف کی علامت ہو، خرید و فروخت کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ تم اللہ کے آگے جھکو اور اللہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ معاشرے میں چھپی اداسیاں، محرومیاں اور تلخیاں محسوس کرو۔ لوگوں کے درد سنو گے تو اپنی پریشانیاں بھول جاؤ گے۔ میڈیا نے جتنا خوف کورونا وائرس کا پھیلایا ہے اتنا دوزخ کا پھیلایا ہوتا تو آج ہر پاکستانی 5 وقت کا نمازی ہوتا۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ اللہ صرف عبادت والوں کا رب نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ گرتے رہے سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر، عشق خدا میں گرے ہوتے تو کوئی حسرت باقی نہ رہتی۔ دھوکے ایسے ہی نہیں ملتے، بھلا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا۔ ایسا کام چنو جس سے تمہیں محبت ہو، پھر ایسا ہوگا کہ تمہیں اپنی زندگی کے کسی دن بھی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے معاشرے کا تربیتی مقام یہ ہے کہ حرام معشوقہ پہ شاعری اور حلال بیوی پہ لطیفے لکھے جاتے ہیں۔ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک وہ دوست کے روپ میں آپ کے قریب نہ ہو جائے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔